حضرت کرام، حاضرین مجلس، عزت ماں بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي ابدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ خطبہ مسنون کے بعد کلام مجید و فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے تحت کچھ عرض و معروض پیش کریں۔ اس سے قبل آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے داتا، شہنشاہ کون و مکان، دستگیر دونوں جہاں، چارہ ساز درد منداں، راحت جانے عاشقاں، سرور سینے عارفاں، احمد مختار نائب کردگار، شافع روز شمار، حبیب پروردگار، سید ابد قرار، گنبد خضرا کی بہار، حضور شفیع المذنبین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، محب الفقراء، محب الغرباء، محب الیتامى، محب المساکین، جان کونین، دستگیر دارین، مغیث ملوین، ماوی عالمین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور ہدیہ درود پاک پیش فرما دیں۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سيد البشر، بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت في الحجر، صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النور الأنوار والسر الأسرار والسيد الأبرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ نور ایمان لے کے امت جائے گی فردوس میں، نور ایمان لے کے
امت جائے گی فردوس میں، آٹھوں جنت پر ازل سے ہے اجارہ نور کا، آٹھوں جنت پر ازل سے ہے اجارہ نور کا، چاندنی چھائی جہاں میں جگمگائی کائنات، چاندنی چھائی جہاں میں جگمگائی کائنات، آمنہ کی گود میں آیا ہے تارا نور کا، آمنہ کی گود میں آیا ہے تارا نور کا، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے، جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، اور جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے، اور بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی، بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تو پھر پڑھا کیا ہے، سمجھ نہ پائے اگر تو پھر پڑھا کیا ہے، اور فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے، کھڑا ہے اختر عاصی در مقدس پر، کھڑا ہے اختر عاصی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ ایک بار اور نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وکما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالق کائنات اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل و احسان کے ساتھ ہم اس کی اس نعمت عظمیٰ پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل مجلس میلاد النبی میں حاضری کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں جو ارشاد مقدس ارشاد فرمایا، سنت جو ہوتی ہے
طرح کی ہوتی. سنت کی 3 قسمیں ہوتی. سنت یہ ہے کہ آپ کسی کی ادا کو ادا کریں. یہ سنت. اور پورا سال ہم لوگ احکام الہیہ کی تابعداری میں خدا کے اوامر، اللہ نے جو ہم کو حکم فرمایا ہے، یہ ہے تعمیل احکام الہی، اللہ کے حکم کی تعمیل. احکام الہیہ کی تعمیل کرنا، یہ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت. اور ایک ہے افعال الہیہ کی تعمیل کرنا. ایک ہے قول اور ایک ہوتا فعل. قول کیا ہے؟ بولی، جو حکم کر دیں اس کو ادا کرنا، یہ قول کی تعمیل. اور ایک ہے فعل کی تعمیل. فعل کیا؟ کام کی اتباع کرنا. پورا سال ہم احکام الہیہ میں اقوال ربانی کی ہم تعمیل کرتے. اللہ تعالیٰ نے جیسے فرما دیا، نماز پڑھو تو نماز پڑھی. وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ رکھو رات تک، تو ہم نے روزہ رکھ لیا. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کرو، عمرہ کرو اللہ رب العالمین کے لیے. صاحب حیثیت لوگوں نے حج بھی کر لیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو رب کے لیے، قربانی کرو خدا کے لیے. جو صاحب حیثیت تھے، صاحب استطاعت، انہوں نے قربانی بھی کر لیا. آج کا جو جلسہ آپ نے سجایا ہے، یہ فعل الہی کی تعمیل ہے. فعل یعنی کام. رب ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے خدا بھی نماز پڑھتا ہے؟ خدا نماز نہیں پڑھتا. اتموا الصیام الی اللیل، روزہ رکھو. حکم بندوں کے لیے، مولا کے لیے نہیں. خدا نے کبھی، وہ روزے سے پاک ہے، نماز وہ نہیں کرتا. حج اس کے لیے نہیں، روزہ اس کے لیے نہیں. مگر ایک عمل ایسا ہے جس کو سب سے پہلے خدا نے کیا. سب سے پہلے خدا نے کیا، اور پھر اپنی بھیجنے والی جو جماعت تھی، اس جماعت کو اس نے حکم دیا کہ میں بھی کرتا ہوں، اور جب تم جاؤ تو تم بھی کرنا. یہ کام میرا بھی ہے، اور جب تمہیں دنیا میں بھیجا جائے تو یہ کام تمہارا بھی ہو. اور اسی فعل ربانی، اسی اللہ کے کام کا نام ہے میلاد النبی. آپ کہیں گے کیسے ہو گئے؟ قرآن میں اس کا ثبوت. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے خدا نے یہی کام کیا. ہر کام سے پہلے رب ذوالجلال نے یہ کام.
قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، آج اس قسمت والی بستی میں آپ نے جو اپنے رسول کے ذکر کی محفل کو سجایا ہے، یقین مانیں یہ اس کی رحمتوں کے حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت شیخ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، جس بستی میں رسول کی مجلس میلاد ہوتی ہے، اس بستی میں اللہ کے انوار کے فرشتوں کا نزول ہوتا، وہاں رحمتیں بڑھتی، وہاں خدا کے فضل کی بارشیں ہوتی۔ جس علاقے میں محبوب کے ذکر کی مجلس سجا دی جائے، اس علاقے کو اللہ کی رحمتیں اپنے ذلو اور اپنے دامن میں گھیر لیتی ہے۔ آج آپ نے بڑا عظیم الشان کام کیا، یہ چاہے اپنی تعداد کے اعتبار سے کم ہو، اپنی حیت کے اعتبار سے یہ چھوٹی ہے، مگر خدا کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا درجہ رکھتی ہے۔ مجلس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا، اس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب رب ذوالجلال نے پیغمبروں سے وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، جب ہم تمہیں کتاب اور حکمت دے کر کے دنیا میں بھیجیں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور پھر اس زمانے میں جب تم میں میرا رسول آ جائے، جب میرا رسول تمہارے دور میں آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جب وہ آئے تو تم اپنے سب کام چھوڑ کر میرے رسول پر ایمان لیا۔ یہ کب کی بات ہو رہی؟ بھیجنے سے پہلے۔ اچھا آپ جانتے ہیں بھیجنے سے پہلے ہم سب اس دنیا میں اس وقت موجود، یہاں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ عالم ارواح میں۔ یہاں آنے سے پہلے ہماری روحیں عالم ارواح میں، ایک اور دنیا میں۔ جب حکم ربانی ہوا تو ہم یہاں آئے، ایک مدت مقررہ تک ہمیں یہاں رہنا ہے، اور جب حکم ربانی ہوگا ہم یہاں سے چلیں گے کس عالم میں؟ عالم برزخ میں، وہ عالم آخرت کی ابتدائی پہلی منزل، جس کے دروازے پہ لکھا ہوتا آخری منزل، حقیقت میں وہ پہلی ہے آخرت کی منزل، وہ آخری منزل آخرت کی پہلی منزل ہے دنیا کی آخری۔ تو ایک نشانی ہمیں یہ بتائی گئی کہ دنیا میں کب تک رہے گا؟ جب تک خدا نے چاہا، اور پھر جائیں گے عالم برزخ میں، کب تک رہیں گے؟ جب تک خدا چاہے گا، اور اس کے بعد جب سورہ اسرافیل پر قیامت کے لیے سب کو جمع کیا جائے گا تو پھر عالم آخرہ، پھر جنت و دوزخ کا فیصلہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو دنیایں ہیں یہ تبدیل ہوتی رہتی، یہ بدلتی رہتی ہے۔ تو یہاں آنے سے پہلے ہمیں ایک دنیا میں، اور اس دنیا کا نام ہے عالم ارواح۔ ہم یہاں آنے سے پہلے روحوں کی دنیا میں، جب سب کچھ بنانے سے پہلے خدا نے روحوں کو پیدا فرمایا، اور ساری ارواح جب بن گئی، رب ذوالجلال نے سب کو جمع کیا۔ ایک جلسہ وہاں ہوا تھا، ایک جلسہ وہاں منعقد ہوا، اور اس جلسے کی شان یہ تھی سب موجود، مومن بھی اس میں ہیں،
کافر بھی اس میں ہیں، ایمان والے بھی ہیں اس میں، بے ایمان بھی ہیں، موحد بھی ہیں، مومن بھی ہیں، منافق بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، بیگانے بھی ہیں، اور پھر رب ذوالجلال نے ان تمام روحوں سے ایک سوال کیا، صرف ایک سوال، اور وہ سوال کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہے کہ اس سوال کا کیا جواب ہو۔ بنانے والا پوچھ رہا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب ساری روحیں خاموش، تو آپ جانتے ہیں سب سے پہلے ایک روح بولی، سب سے پہلے ایک روح نے جواب دیا، اور وہ روح بولی بلا شہیدنا، اے میرے رب ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ جانتے ہو اس سب سے پہلی بولنے والی روح کا نام ہے روح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہمارے نبی کی روح بولی بلا شہیدنا، تو ان کو سن کر سارے نبی بولے بلا شہیدنا، ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ وہیں سے معلوم ہو گیا کہ یہ جو آنے والا سارے نبیوں کے پیچھے آیا ہے، یہ بھیجنے میں سب کے بعد میں ہے، مگر حقیقت میں یہ سب کا امام بنایا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارواحیں سب پھر ایک کے بعد ایک، پیغمبروں کے بعد صحابہ کی روحیں، صدیقین کی روحیں، شہداء کی روحیں، صالحین کی ارواح، مومنین کی ارواح بول پڑی، ہم بھی گواہی دیتے ہیں۔ وہاں کتنے قسم کے لوگ ہو گئے؟ اسی مجمع میں ایک پہلے بولنے والے، جو پہلے بولے وہ نبی ہوئے، جو دوسرے بولے وہ صحابی ہوئے، اس کے بعد ان کو سن کر بولنے والے مومنین بنے۔ آپ ذرا خیال کریں، وہی اچھا ہمارے پیر حضرت شیخ فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کچھ ایسے تھے جو جنہوں نے سنا اور بول پڑے، اور بول کر کے جنہوں نے اعلان کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، وہ مومن ہوئے۔ وہ کیا ہوئے؟ یہاں آنے کے بعد مومن ہوئے، مگر کچھ ایسی روحیں بھی تھی کہ جنہوں نے سنا تو صحیح، بولا نہیں۔ اب جنہوں نے نہیں بولا وہ یہاں بھی نہیں بولے، اچھا یہ جو اعلان ربانی تھی نا، کس نے اعلان کیا؟ پالن ہار نے اعلان کیا۔ کس نے پکارا؟ رب نے۔ کس نے بولا الست بربکم؟ خود رب العالمین روحوں سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس اعلان کو سن کر کچھ روحیں ایسی ہوئی کہ ان ارواح کی شان ہی الگ ہو گئی۔ اپنے پالنہار کی جب آواز انہوں نے سنی تو ان پر وجد طاری ہو گیا، ان پر کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ بار بار بولتی رہی بلا سیدنا، بلا سیدنا، بلا سیدنا۔ ان کی حالت یہ ہوئی کہ ان پر جذب طاری ہو گیا۔ ہمارے شیخ فرید فرماتے ہیں جو وہاں جذب کی حالت میں تھے، جب وہ دنیا میں آئے تو یہاں بھی وہ خدا کے مستانے ہی نظر آئے۔ یہ مستوں کی جماعت بھی وہیں سے آئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبان پہ خدا بولتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں
کہ جب یہ بولتے ہیں تو خدائے قدیر بدلی ہوئی تقدیر کو تبدیل فرما دیتا. یہ وہ بولنے والے. تو اس میں ایک جماعت یہ ہوئی, ایک جماعت اور ہوئی خاموش رہنے والی, اور ایک جماعت کیا ہوئی جنہوں نے پہلے خاموشی اختیار کی پھر بعد میں بولے. تو جو بعد میں بولے ان کی قسمت میں ایمان تھا مگر پھر بعد میں وہ ایمان لائے. اور کچھ ایسے ہوئے کہ جن کی زبانیں خاموش. جب یہ جلسہ ختم ہوا تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اب سب لوگوں کی روحیں چلی جائے. یہ جلسہ ہو رہا کہاں؟ عالم آخرت میں, عالم ارواح میں یہ جلسہ ہو رہا ہے. اور رب فرما رہا اب سب لوگ چلے جائیں, صرف وہی لوگوں کی روحیں رہیں جن کو دنیا میں نبی بن کے جانا. صرف وہی رہے گی جن کو دنیا میں نبی بن کے جانا. معلوم ہوا عام لوگوں کا جلسہ ختم ہے, اب خاص لوگوں سے میٹنگ ہو رہی ہے, اب خاص لوگوں کے ساتھ جلسہ ہو رہا ہے. یہ خاص لوگ کون ہے؟ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے, اسی میں حضرت شیش بھی ہیں, اسی میں حضرت نوح بھی ہے, اسی میں حضرت ابراہیم ہے, اسی میں حضرت اسماعیل ہے, اسی میں حضرت اسحاق ہے, اسی میں حضرت داؤد ہے, اسی میں حضرت یوسف ہے, اسی میں حضرت لوط ہے, اسی میں حضرت موسیٰ ہے, اسی میں سیدنا ہارون ہے, زکریا اسی میں ہے, یحییٰ اسی میں ہے, حزقیل اسی میں ہے, اسی میں حضرت عیسیٰ ہے. سارے انبیاء مرسلین سب موجود ہیں. اور رب فرما رہا ہے اے رسولو ابھی تک سب لوگوں کا مجمع تھا, اب صرف میرے رسول کا مجمع. اب جو بات ہوگی وہ خاص بات ہوگی, خاص بات. یہ جو سب سے عجیب اور سب سے عظیم جو جلسہ ہے اب یہ ہو رہا ہے. اب معلوم ہوا اپنی ربوبیت کی جب بات ہے تو سب کو جمع کرو, اور جب محبوب کی محمدیت کی بات ہے تو صرف اپنے پیغمبروں کو جمع کرو. سب نبی موجود. اور رب نے ارشاد فرمایا اب یہ قرآن مجید میں اس کی تفسیر ملتی. لوگ کہتے ہیں قرآن میں میلاد, رسول کا میلاد قرآن میں. رب فرماتا ہے ثم جاءکم رسول, اے میرے نبیو جب تم دنیا میں جاؤ, جب تمہیں بھیجا جائے, اور پھر ثم جاءکم جب تم میں آئے کون؟ رسول. جب تم میں آئے رسول. بات بہت علمی اور گہری ہے, آپ تھوڑی توجہ سے سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ جس جلسے میں بیٹھے ہیں اس جلسے کی شان کیا ہے, آپ جس مجلس میں, اس مجلس کا مقام کیا. حضرت سارے حضرات انبیاء کی ارواح موجود ہے. اور رب فرماتا ہے ثم جاءکم رسول, جب تم میں میرا رسول آئے. اچھا ایک بات بتاؤ, یہ جتنی ارواحیں وہاں موجود تھی کس کی تھی؟ نبیوں کی تھی, رسولوں کی تھی. حضرت آدم علیہ السلام خدا کے رسول, حضرت ابراہیم خدا کے رسول, حضرت موسیٰ خدا کے رسول, حضرت عیسیٰ خدا کے رسول, حضرت زکریا خدا کے رسول, حضرت سلیمان خدا کے رسول, سیدنا نوح خدا کے رسول, حضرت موسیٰ کلیم خدا کے رسول. یہ سارے نبی تو خدا کے ہی رسول ہیں. کس کے رسول ہیں؟ خدا کے رسول. مگر ان رسولوں سے خدا کیا فرما رہا ہے؟ ثم جاءکم رسول, جب تم میں میرا رسول تشریف لائے. اس لطف کو آپ سمجھیے. رسولوں سے خدا یہ کہے کہ جب تم میں میرا رسول آئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے پیغمبروں تم سب جو جا رہے ہو اس زمانے میں, اس دنیا میں, تو تم
اپنی امت کے رسول، مگر جب یہ آمنہ کا لال آئے گا تو صرف یہ اپنی امت کا رسول نہیں ہے، یہ تمہارا بھی رسول ہے، یہ میرا بھی رسول ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، تو تمہارا کام کیا ہوگا؟ لتؤمنن بہ، اس رسول پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا، اس رسول پر تم ایمان لے آنا۔ آپ ذرا خیال کریں، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اپنی امت کو تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اپنی امت کو تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ تشریف لائے، امت کو تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت زکریا و یحییٰ آئے، امت کو تبلیغ کرتے رہے، مگر کسی کے زمانے میں خدا نے انہیں بھیجا نہیں، کسی کے زمانے میں بھیجا نہیں، نہ آدم کے زمانے میں، نہ نوح کے زمانے میں، نہ موسیٰ کے زمانے میں، نہ یحییٰ و زکریا، آخر نہ عیسیٰ کے زمانے میں۔ بھیجنا تو سب کے آخر میں ہے، بھیجنا تو سب کے آخر میں ہے، مگر قول سبھی سے لیا جا رہا، وعدہ سبھی سے لیا جا رہا۔ اور کیا وعدہ لیا جا رہا ہے؟ اے آدم تم جاؤ، تمہارے زمانے میں بھیجیں گے نہیں، مگر آ جائے تو کلمہ تم میرے رسول کا پڑھو گے۔ اے نوح تمہارے زمانے میں بھیجیں گے نہیں، مگر آ جائے تو کلمہ میرے رسول کا پڑھو گے۔ یعنی اے آدم تمہاری امت کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ، آدم و صفی اللہ، اور تمہارا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر نبی کی امت اس کا کلمہ پڑھے اور سارے نبی میرے نبی کا کلمہ پڑھے، سارے نبی میرے نبی کا کلمہ پڑھے۔ بھلا اس سے افضل بھی مجلس میلاد کہیں ہو سکتی ہے کہ جس میں میلاد پڑھنے والا خدا ہے اور میلاد سننے والے رسول و پیغمبر ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، پٹی پٹی پھول پھول، نعرہ تکبیر۔ ایک عظیم جلسہ جب منعقد ہوا اور اس جلسے میں صرف رسول کا ذکر، صرف میرے نبی کا تذکرہ، اور پھر بھیجا سب کے آخر میں، تشریف لائے سب کے آخر میں۔ اچھا، اس سے معلوم ہوا کہ خدائے قدیر نے جب یہ جلسہ میلاد النبی وہاں منایا اور منانے کے بعد میں اپنے پیغمبروں سے بھی ارشاد فرمایا کہ جب وہ آئے تو تمہارا کام ہے کہ اس آنے والے کی تقلید کریں، پیروی کریں، اس کی مدد کریں۔ وانصروا، اس کی مدد کرنا، اس کی تابعداری کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو میلاد مناتے ہی ہیں، مگر تمہارا بھی کام یہ ہوگا کہ تم اپنی امت کو بھی یہ خبر دینا کہ ہم رہیں نہ رہیں، ایک آنے والا آئے گا جو خدا کا وہ رسول ہے جس کے لیے خدا نے کائنات کو پیدا فرمایا، جس کے لیے خدا نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ آپ ذرا خیال کریں، ہر نبی نے اپنے زمانے میں یہ کام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جاتے ہوئے اپنے بیٹوں کو بٹھا کے وصیت کر رہے ہیں، ہم تو جا رہے ہیں مگر تمہارے لیے ایک فرض ہے کہ جب تک جیو خدا کی توحید پہ جیو اور اس کے نبی محمد پر درود بھیجتے رہو، اس کے نبی محمد پر درود بھیجتے رہو۔ بیٹوں نے پوچھا، اے پیارے ابو حضور وہ محمد کون ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، وہ خدا کا محبوب ہے، وہ خدا کا رسول ہے، اسی کے لیے کائنات رنگ و بو کو خدا نے پیدا فرمایا ہے۔ ارے اس کا جلوہ یہ ہے کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو جنت کے ہر محل پر میں نے اس کا نام لکھا ہوا دیکھا۔
حوروں کی پیشانیوں پر اس کا نام ہے، جنت کے شجرے طوبہ پر اس کا نام ہے، جنت کے ہر دروازے پر اس کا نام ہے، جنت کی ہر کھڑکی پر اس کا نام ہے، گلمان بہشت کی پیشانیوں پر اس کا نام ہے، ملائکہ مقربین کے مقدس سینوں پر اس کا نام ہے۔ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ جنت کا ہر گوشہ اسی کے نام سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ ایسا محبوب ہے کہ اس نے اس کو بنایا تو اس کے صدقے میں ہمیں بنایا ہے۔ اے لوگو، نجات اسی میں ہے کہ تم محمد کی تابعداری کرو، نجات اسی میں ہے کہ تم محمد پر درود بھیجتے رہو۔ اور کل کائنات میں یہ شہرہ ہوا کہ وہ آنے والا آئے گا، وہ آنے والا آئے گا، اور اس کے آنے کی دھومیں ساری کائنات میں منائی گئی۔ جب وہ تشریف لائے تو ایسے تشریف لائے کہ ملائکہ ان کے آنے کی بشارت دیتے ہیں۔ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن شَيْءٍ يَعْلَمُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا مَرَضَةَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ کائنات کی ہر چیز یہ جانتی ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں، میں خدا کا رسول ہوں، إِلَّا مَرَضَةَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، سوائے منکر انس اور جنات کے، سب جانتے ہیں۔ مگر دوستو، اعلان کتنے اہتمام سے ہوتا ہے۔ خدا نے جب رسول بے مثال بھیجا تو اس بے مثال رسول کی آمد کا چاروں طرف اعلان بھی بے مثال کرایا گیا۔ پتھروں سے صدائیں آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درخت پکارتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جانوروں نے گواہی دی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں، جس دور میں ہمارے حضور تشریف لائے، مشکات شریف کی حدیث، ہمارے سرکار جب تشریف لائے تو مکے میں ایک شور ہے کہ ایک پیدا ہونے والا جو پیدا ہوا ہے اور خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا، لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، مگر وہ رب ذوالجلال کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ جب یہ شور بپا ہوا، اس زمانے میں حضور کی تابعداری کرنے والے بھی ہوئے، ستانے والے بھی ہوئے، راستے میں آپ کے کانٹے بچھانے والے بھی ہوئے، آپ کی اتباع کر کے آپ پر اپنے جان و مال کو لٹانے والے بھی پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں جب زیادہ تنگ کیے گئے تو مدینہ شریف ہجرت ہوئی، اور جب مدینہ شریف تشریف لے گئے، مدینہ شریف کا ایک واقعہ مشکات شریف میں ذکر فرمایا گیا۔ جب خدا کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو پھر کائنات کی ہر شے اسے جانتی ہے کہ یہ خدا کا محبوب ہے، خدا کا محبوب۔ اس کی ایک آسان سی مثال میں آپ کو بتاؤں، بالکل آسان سی مثال، اجمیر معلیٰ میں چلے جائیے، وہ غریبوں کا مدینہ جس کو رسول نے ہمارے لیے اپنا سایہ بنا کے اجمیر میں بھیجا۔ اجمیر معلیٰ میں ساری بستی تو نہیں جانتی تھی نا اس درویش کو، سب نہیں پہچانتے تھے، مگر اسی لیے تو کبھی اونٹوں کی جگہ سے اٹھایا، کبھی ادھر بٹھایا، کبھی ادھر بٹھایا، مگر وہ مرد درویش بھی یہ طے کر کے آیا تھا کہ ہم جانے نہیں آئے، یہاں رسول کے دین کا چراغ جلانے آئے۔ اور کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ ہر شے پہ پابندی، یہاں نہیں بیٹھیں گے، یہاں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا، یہاں نہیں رکنے دیں گے، پانی پہ پابندی، لوگوں کے ملنے جلنے پہ پابندی۔ اور جب پانی پہ پابندی ہوئی تو ایک عجیب واقعہ رونما ہوا، بڑا مشہور معروف ہے نا، بہت مشہور۔ کیا پابندی لگائی؟ پانی نہیں دیں گے، اور جب پانی نہیں دیں گے والا معاملہ آیا تو علی کا بیٹا حسین کا جواب دینے کے لیے کربلا کا اجمیر بھیجا گیا۔
اور جب یہاں تشریف لائے فرماتے تم پابندی لگانے پر قادر ہو اور ہم ہر پابندی کو توڑنے پر مختار ہیں. تم یہ کہتے ہو کہ ہم پابندی نہیں آنے دیں گے. تم جس پہ پابندی لگاتے ہو وہی ہمارا پابند ہے. اور پھر کیا ہوا؟ اپنے غلام کو بھیجا ایک کاشا لے کر کے، اور جب کاشا لے کے بھیجا اور جب وہ گیا تو کیا اس نے بھر لیا اندر سے؟ پہلے ہی سے تو پابندی تھی، اندر تو جانے نہیں دیا. اور جب جانے نہیں دیا تو کیا کیا اس نے؟ دور ہی سے دکھایا کاسا اور دکھا کے کہہ رہا ہے چل، تجھے میرے مولا کا حکم ہے، میرے مالک کا حکم ہے، میرے خواجہ کا حکم ہے. یہ روکنے والے اپنی طاقت سے روکتے ہیں اور تو خدا کی قدرت سے اس کاسے میں سما جا. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ انا ساگر کی انا ٹوٹ چکی ہے اور ساری کاسے کے اندر سما گئی. انا کو سمانا یہ میرے غریب نواز کے حکم میں ہے. آپ یقین مانیں وہ خدا کا محبوب ہے، وہ رب کا ایسا مقبول ہے کہ لوگ نہیں جانتے مگر کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ یہ تو روکتے ہیں مگر خدا کے محبوب نے بلایا، خدا کے محبوب نے بلایا ہے. تو آپ سمجھے کائنات کی ہر چیز پہچانتی ہے کہ یہ آنے والا معمولی نہیں ہے، یہ خدا کا محبوب بن گیا ہے. رب کے محبوب کو جب انہوں نے نہیں پہچانا تو یہاں کرامت، اور وہاں مدینہ طیبہ میں بھی کچھ ایسے شریر پیدا ہوئے. آج بھی ان کی کچھ نسلیں باقی ہیں. قوم یہود میں سے ایک یہودی اطراف مدینہ میں اپنی بکریاں چرا رہا. واقعہ بڑا مشہور ہے، صاحب مشکات نے اس کو نقل فرمایا. فرماتے یہودی جب بکریاں چرا رہا تھا اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور آ کر کے اس کی بکری کو اٹھا کے وہ لے گیا. چرواہے نے اپنے ڈنڈے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دوڑا بھیڑیے کے پیچھے. بھیڑیا چڑھا ایک چٹان کے اوپر، وہ وہاں سے ڈنڈا لے کر کے اس اپنی بکری کو چھڑا لایا. جب بکری چھڑا کے وہ چرواہا اپنے ریوڑ پہ پاس واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بھیڑیا اس چٹان پہ بیٹھا ہے اپنے دونوں پیروں کو اٹھا کر، اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے اے خدا کے بندے، خدا نے مجھے روزی دیا اور تو نے میرے منہ سے اس روزی کو چھین لیا. اس نے جب یہ بات کہی بھیڑیے نے تو چرواہا جو یہودی تھا وہ کہنے لگا کتنی حیرت کی بات ہے کہ اب جانور بھی انسانوں کی طرح بولتے. جب اس نے یہ بات کہی جانور بھی انسانوں کی طرح کلام کرتے ہیں تو جانتے ہو اس بیڑی نے کیا جواب دیا؟ کیا اس سے زیادہ میں تعجب کی بات تجھے نہ سناؤں؟ اس سے زیادہ تعجب کی بات میں تجھے نہ سناؤں؟ کہا اس سے زیادہ بھی تعجب کی بات کچھ ہو سکتی ہے کہ جانور انسانوں کی طرح بولے؟ کہا ہاں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات. کہا کیا بات ہے وہ؟ کہا انہی پہاڑیوں کے بیچ میں تمہاری اس آبادی مدینہ میں ایک بندہ آیا ہے جو گئی ہوئی باتوں کی خبر دیتا ہے اور آنے والے زمانے کی پیشین گوئی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کی بھی بشارت دیتا ہے. اور تم نہیں جانتے خدا نے ایک انسان کو علم غیب کے سارے خزانوں کا مالک بنا دیا. جب بھیڑیے نے یہ بات کہی تو وہ جو چرواہا تھا اس نے کہا ایسا بھی کوئی آدمی ہے جو صدیوں پرانی بات کی خبر دے، اور ایسا بھی کوئی آدمی ہے جو صدیوں کے بعد ہونے والی بات کی خبر دے؟ کہا ایسا بھی ایک بندہ ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام محمد ہے. کہاں ملیں گے؟ کہا اسی آبادی مدینہ میں، اسی آبادی مدینہ میں. اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے
تو یہاں سے ابھی جا اور اس سے ملاقات کر کے اس کے دین کو قبول کر لے. بھیڑیے نے جب یہ بات کہی تو اس چرواہے نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جائیں گے اور اس کی بات کو سنیں گے، مگر میری ان بکریوں کا کیا ہوگا؟ یہ جو بکریاں ہے اس کا کیا ہوگا؟ کہ ہم ہیں نا اس کی حفاظت کے لیے، ہم ہیں اس کی حفاظت کے لیے. آپ ذرا سوچیں، وہ بھیڑیا کیا حفاظت کے لیے آیا تھا؟ کیا حفاظت کے لیے وہ آیا تھا؟ نہیں، وہ تو بکری لینے آیا تھا. مگر وہ کہہ رہا ہے جب تک تیرا رخ دنیا کی طرف تھا تو ہم تیرے مال کے دشمن تھے، اب اگر تیرا رخ محمد عربی کی طرف ہو جائے تو ہم خود ہی تیرے مال کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں. میرے شیخ فرماتے ہیں اے مومنو، اگر جب تک تمہارا رخ دنیا کی طرف رہے گا یہ دنیا کے بھیڑیے بھی تمہیں ستاتے رہیں گے. اگر تمہیں اپنی آل و اولاد کی جان و مال کی حفاظت کر لی ہے تو اپنے چہرے کو محمد عربی کی طرف پھیر دو، یہ بھیڑیے بھی تمہاری حفاظت کرنے لگیں گے. یہ بھیڑیے بھی. اچھا جب وہ گئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک بندہ ہے جو بیٹھا ہے اپنی چٹائی پر مگر خبر دیتا ہے عرش اعظم کی، خبر دے رہا ہے عرش اعظم کی، خبر دے رہا ہے ہر ہوئی بات کی. جب وہ قریب گئے تو سرکار دیکھ کے ہی مسکرا اٹھے، سرکار دیکھ کے ہی مسکرا اٹھے اور مسکرا کے فرماتے ہیں اے آنے والے، تیرا آنا مبارک ہو. تو یوں ہی نہیں آیا، نشانی دیکھ کے آیا، نشانی دیکھ کے آیا ہے. وہ جیسے ہی اس نے غیب کی یہ خبر سنی کہا حضور یہ بھی بتا دیجئے وہ کیا نشانی ہے. کہا کیا بھول گئے؟ وہ بھیڑیا جو تیری بکری لے کے بھاگا تھا، وہ بھیڑیا جس نے تجھے میری خبر دی تھی، اب اس یہودی کے دل میں بات اتری اور کیا وہ سوچنے لگے کہ جو بندہ یہاں بیٹھ کر صحرائے عرب کی خبر دے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، اگر یہ اپنی چٹائی پر بیٹھ کر عرش اعظم کی خبر دے تو وہ بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اے محمد ہاتھ بڑھا اپنے دین میں داخل کر اور مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل کروا دے. کیا سمجھے آپ؟ یہ وہ رسول ہیں جس کے آنے کی گواہی کائنات کی ہر چیز دے رہی. جانور کہہ رہے ہیں وہ رحمت والا آ گیا، پتھر کہہ رہے ہیں وہ رحمت والا آ گیا، چرند و پرند کہہ رہے ہیں وہ برکت والا آ گیا. یہاں تک کہ سیدہ آمنہ سے پوچھو، حضرت آمنہ کہتی ہے کہ وقت ولادت میرے گھر کے در و دیوار سے یہ صدا آ رہی ہے آمنہ تجھے مبارک ہو، یہ معمولی بیٹا نہیں آیا ہے، یہ دو جہاں کا تاجدار آیا، رحمت پروردگار آیا ہے. ہم کیوں نہ جشن میلاد منائیں جس کا میلاد کل کائنات نے منایا. وہ آنے والا آیا جس کے آنے کی برکت سے خدا نے ہمیں دین جیسی نعمت عظمیٰ سے مالا مال فرمایا. ذرا اس تاریخ کو آپ سوچیے اور دیکھیے، رسول کے آنے سے پہلے اس دنیا کی کیا حالت ہے. تاریکی، اندھیرا، ظلم، جہالت، بربریت، عورتوں کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا. صرف ایک روایت میں آپ کو سنا کے اپنی گفتگو کو آخری کر دوں تاکہ میری ماں بہنیں بھی اس سے ایک فائدہ اور سبق حاصل کر لیں. عورت کا جو مقام تھا میرے نبی کے آنے سے پہلے، آج جو نعرہ دیا جاتا ہے بیٹی بچاؤ، یہ کس نے دیا؟ یہ کس نے بچایا ہے؟ آج بھی کفر کے ماتھے پہ پسینہ ہے کہ اس آنے والے نے آ کر دنیا انسانیت کا تختہ پلٹ دیا. اس آنے والے نے آ کر آدمی کو آدمیت سے کی حقیقی گر سکھائے. اس آنے والے نے انسان کو انسانیت کا پیغام دیا. اور وہ بچیاں
جب گھروں میں بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا. عورت کا مقام اسلام سے پہلے پوچھو قریش کے اس تمدن سے، پوچھو اس تاریخ عرب سے کہ میرے رسول کی تشریف آوری سے پہلے دنیائے انسانیت میں عورت کا کیا مقام تھا. روایت میں آتا ہے کہ عورت کو جب اس کی شادی ہوتی اور جب تک وہ مرد کے ساتھ رہتی تو وہ صرف ایک کھلونے کی طرح تھی، اور جب اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس عورت کو، جس کو بیوہ کہتے ہیں، نہ جانے آج بھی کئی مذاہب میں اس کے چہرے کو دیکھنا یہ بدشگونی کہلاتا. میرے نبی نے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بیوہ عورت سے نکاح کر کے بتایا، بیوائیں بدسگونی کی دلیل نہیں ہے، یہ بھی تمہاری ہی طرح عزت کی حقدار. میرے رسول نے بتایا عورت کا کیا مقام ہے. اس زمانے میں جب کوئی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کو جنگل میں چھوڑ دیتے، بے یار و مددگار، درختوں کے پتے کھاتی، گھاس پھوس کھا کر کے اپنا گزارا کرتی. پانی پینے کے لیے برتن نہیں ہوتا تھا، جس کھڈے سے چاہے وہ اپنے ہاتھوں سے پی لے. نہانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا. تمدن عرب میں یہ بات لکھی گئی، تاریخ عرب میں، کہ میرے رسول کے آنے سے پہلے عورت کو اس بے دردی کے ساتھ جنگلوں، صحراؤں، بیابان میں تنے تنہا چھوڑ دیا جاتا تھا. اور جب 1 سال گزرتا تو اس کی عدت ختم ہوتی، اور جب عدت ختم ہوتی تو ایک جانور، ہم جس کو گدھا کہتے ہیں، اس کے بالوں کو مونڈ کر، عورت کے بالوں کو نکال کے سر کے گدھے پر الٹے منہ بٹھایا جاتا. اس کی گود میں بکریوں کی مینگنیاں بھر دی جاتی، وہ آبادی سے نکلتی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے مینگنیاں بکھیرتی آبادی میں. یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ آج اس کی عدت ختم ہوئی. اتنی ذلت، اتنی رسوائی، اتنی بے عزتی عورت کی تھی. اس عورت کو اگر عزت دی ہے تو میرے رسول کے قدموں نے دی ہے. اس عورت کو اگر سربلندی دی ہے تو میرے پیغمبر کے مقدس ولادت نے دی. اس عورت کو اگر کوئی مقام دیا ہے تو میرے نبی نے دیا ہے. فرماتے ہیں یہی عورت ہے، جب ماں ہو تو اس کے قدموں میں جنت، اگر بیٹی ہو تو اس کے پالنے پوسنے میں جنت، اگر بیوی ہو تو اس نے سلوک میں جنت، اگر یہ بیوی بن جائے تو اس کے ساتھ خیر خواہی میں جنت. فرماتے ہیں اگر یہ رشتہ دار کی شکل میں ہو تو اس سے اس نے سلوک میں جنت. یہی عورت ہے جس عورت کو اگر ذلت سے نکالا ہے تو رحمت للعالمین کی چادر رحمت نے نکالا. میری ماں اور بہنوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اس احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ ادا کریں، اس کی شریعت پہ چلیں، اس کے احکام کو مانیں، اس کے دین کی تابعداری کریں. اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ وہ رسول کی شریعت مطہرہ کا نمونہ بن جائے. وہ اس کی بیٹی فاطمہ کے طرز عمل کو اختیار کریں. یہی اس احسان کا بدلہ ہے، اور وہ بھی یہ بدلہ ہے کہ ہم ان کی تابعداری کریں گے. وہ قیامت کے دن ہمیں بلا کر ہماری شفاعت فرمائے. دوستو، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنا ایسا محبوب عطا فرمایا جس نے آ کر کے کائنات کی کایا پلٹ دی، بد نصیبوں کے نصیبوں کو خوش نصیبی میں تبدیل فرمایا.
وہ رسول جب دنیا میں تشریف لائے تو خدا کی رحمتیں برسنے لگی. آج بھی ہم اگر اس خدا کی رحمتوں میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اپنے رسول کی فرما برداری کریں. اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز اس کو کبھی نہ بھولیں. 5 وقت کی نمازیں ہمارے لیے ہے. اس رسول کی شریعت مطہرہ ہمارے لیے ہے. اس نبی کی سیرت ہمارے لیے ہے. یہ نبی صرف معجزے دکھانے نہیں آئے, یہ رسول ہم کو خدا سے ملانے آئے. یہ جو مسجدیں ہیں, یہ مسجدیں کیا ہے؟ آپ ذرا سوچیں, بس یہی ایک بات کو آپ سن لیں. مسجدیں کیا ہے؟ صرف نماز کے لیے نہیں. یہ مسجدیں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اس کائنات میں بھی ایک برکت والا وہ گھر ہے جہاں بندہ خدا سے سیدھے کلام کر سکتا ہے. یہ اسی رسول کی نشانی ہے. میرے رسول نے مسجد بنا کر, مسجد کا گارا تیار کر کے, مسجد کی بنیاد رکھ کے میرے نبی نے کائنات کو بتایا کہ ہم اپنی بڑائی جتانے نہیں آئے, ہم اس کائنات میں گمراہ انسانیت کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے آئے. آج اس کی میلاد منانے والوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ مسجدیں آباد کریں, شریعت کی تعظیم کریں, نبی کے دیے ہوئے احکام پر ہم عمل کرتے رہیں. مولا تعالی ہمیں اس کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اس محفل میلاد کی برکتوں سے مولا قدیر ہماری آبادیوں کو آباد رکھے, ہماری آبادیوں میں اپنی رحمت, اپنی برکتوں کا نزول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, کرم محبوب داور مرشدی مدنی میاں پر عمر میں برکت عطا کر دین کی خدمت لی
دیا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك وعلماء أمتك وأولياء اے خالق ہر بلند پستی سستی زتا بکنز ہستی علم و عمل و فراح دستی ایمان و اما و تندرستی ہے مستحق عذاب کے یا لائق کرم اس نقطۂ نظر سے خدا را نہ ہم کو دیکھ دامن میں ہمارے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دے یا خدا جسم میں جب تک ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب بے قربان رہے شامیانہ پرے جبریل کا حتوبت پر کچھ دے عشق محمد کی یہ پہچان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ کریم نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے الحمدللہ الذی قال فی شان حبیبہ الکریم علیہ افضل الصلوات واکمل التسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا إله